السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارا قرآن ورڈ ٹو ورڈ کا دن ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ قرآن ورڈ ٹو ورڈ اور اس میں جو بیسک گرامر آئے گی اس کو یہاں پر بتایا جائے گا۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ ہو گئے، سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ سب چیزیں ہم نے مکمل کر دی۔ اب آج نمبر ہے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص کو ہم لفظ با لفظ سمجھیں گے، اور اگر اس میں کچھ کہیں گرامر ہے سمجھانے لائق جو بیسک ہے یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اور دنوں میں گرامر، تو انشاءاللہ اس میں سمجھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے قل مطلب ہوتا ہے کہو، یہ بار بار آ رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس میں آیا ہے۔ تو قل مطلب کہو۔ اب جو چیز گزر گئی ہے، یعنی جو چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے، اب اس پر اپنے آپ دھیان رکھیے، یہ نہ ہو کہ ہمیں بار بار بتانا پڑے۔ اب دماغ میں بسا لیجئے، قل کہیں پر بھی آ جائے گا ایسے، اس کے ساتھ پیش اور جزم اس کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہاں مطلب کیا ہے، کہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہو۔ کیا کہو؟ ہوا، اصل میں ہے یہ ہوا۔ ہوا مطلب ہوتا ہے وہ، میں نے بتایا ہے نا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، یہ پورا میں نے لکھا دیا، پورا یاد کرنا ہے آپ کو، یاد کر لیجیے۔ ہوا مطلب وہ، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ کون؟ اللہ۔ اصل میں یہ تھا اللہ، اصل میں کیا تھا یہ؟ اللہ۔ ہوا یہ ہے کہ جب ہوا اور اللہ کو ملایا گیا تو واؤ کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیا گیا، اور اس کا جو زبر ہے وہ ہٹ گیا، اور یہ قانون سب کو معلوم ہے، یہ رول سب کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو قل هو اللہ، کہو کہ وہ اللہ، احد، ایک ہے۔ احد مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک۔ احد ایک کو کہتے ہیں، واحد مطلب بھی ایک ہوتا ہے اور احد مطلب بھی ایک ہوتا ہے، الگ الگ اس کا یوز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واحد سے ہٹ کر کے احد استعمال ہوتا ہے، واحد بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہی ایک اکیلا ہے جو قہار ہے، یعنی سب پر حکومت رکھتا ہے، سب پر یعنی کہ اس کا بس چلتا ہے۔ لیکن احد مطلب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے احد کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ احد، ایک۔ کہو وہ اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز۔ یہ سب جو ہے جملہ بن رہا ہے، یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے نا، مرکب غیر مفید ابھی ہم نے بتا دیا، اب ہم مرکب مفید جب بتائیں گے آپ کو تو اس میں انشاءاللہ یہ سب ہم بتائیں گے۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ پہلے آپ کو مرکب غیر مفید بتا دیا جائے، تو ہم نے غیر مفید بتا دیا، اب مرکب مفید جو ہے آپ کو جب بتائیں گے تو اس میں یہ سب آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا نیکسٹ گرامر کے چیپٹر میں۔ تو وہ اللہ، هو اللہ احد، هو اللہ احد، یہ اتنا بنا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز ہم بولتے ہیں اردو فارسی میں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت جسے نہیں ہوتی ہے اسے بے نیاز بولتے ہیں، جسے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو حاجت ہے۔ لیکن بے نیاز مطلب کیا ہے؟ بے نیاز اصل میں ایسے اردو میں لکھا جاتا ہے، بے نیاز۔ تو بے مطلب نو کے معنی میں آ جاتا ہے اردو کے ترکیب میں، بے نیاز مطلب، نیاز مطلب ضرورت، اور بے مطلب نہیں، ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی ضرورت سے پاک و صاف ہے۔ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، قرآن میں آتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو کس چیز سے پاک ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گندگی لگی ہوئی ہے؟ کوئی گندگی نہیں لگی ہے، یا کوئی گندی جگہ پر ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہوا؟ بے نیاز مطلب ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں، ہم کھاتے ہیں اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، ہم سوتے ہیں نیند لیتے ہیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الحی القیوم، حی مطلب زندہ، اور قیوم کا مطلب ہوتا ہے جس کو اونگ بھی نہیں ہے، جو بالکل قائم ہے۔ قیوم کا مطلب کیا ہے؟ جو بالکل قائم ہے، یعنی ہر چیز کو ایک دم صحیح طریقے سے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ آیت الکرسی ہے کہ وہ نہ تو اونگ لیتا ہے اور نہ وہ نیند لیتا ہے، یعنی نیند بھی نہیں لیتا، اور نیند تو دور کی بات ہے، اونگ یعنی جھپکی بھی نہیں لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔
کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ جس کا چاہے جو چاہے کرے، بگاڑتا نہیں ہے، وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے سزائیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا ہے اللہ تو نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، لیکن وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ لم یلد، یہ کیا ہے؟ لم یلد، لم کے معنی بھی نہیں کے ہوتا ہے، اصل میں ہم نے آپ کو بتایا ماں معنی بھی نہیں ہوتا ہے، ہاں، اور لا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، تو لا اور ماں دونوں کے معنی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے لم، لم کے مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے کب؟ یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے استعمال ہونے کی ایک جگہ ہے، فعل مضارع جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو پریزنٹ والا ورب ہوتا ہے، پریزنٹ والا جو ورب ہوتا ہے، جیسے کھا رہا ہوں، کھاؤں گا، یا مستقبل کے لیے جو آتا ہے، فیوچر کے لیے، یعنی فیوچر ورب اور پریزنٹ ورب جو ہوتا ہے، اس کے وقت یہ استعمال ہوتا ہے لم۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، اس نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ لم یلد، لم مطلب نہیں، یلد مطلب جنا، جنا مطلب پیدا کیا۔ دیکھیے پیدا دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک انسان کچھ جیسے پین کسی نے بنا دیا تو کہتا ہے اس نے پین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فلاں۔ سب سے پہلے کمپیوٹر لانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ فلاں۔ یہاں جنا مراد ہے، یلد مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ کیسا پیدا کرنا؟ جیسے ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں جنا۔ لم یلد، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں پیدا کیا، نہیں جنا۔ باقی بنایا سب کو اللہ تعالیٰ نے ہے، سب کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، دنیا ہو، آسمان ہو، سب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لم مطلب نہیں، یلد مطلب جنا، اس نے، یعنی یہاں اس نے لگا رہے گا، کیونکہ یہ جو ورب ہے اس میں وہ چیز جو ہے اپنے آپ آ جائے گی۔ نہیں جنا اس نے، اس نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ ولم، اور نہ وا لگ گیا، وا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور، بتایا گیا ہے وا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور، کئی بار آ چکا ہے ولم، اور نہ ہی۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم آگے کا لکھتے ہیں، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ لم یلد، ولم یولد، ولم یولد، ولم یکل لہو، اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں، ولم یکل لہو کفوا احد۔ اور نہیں یولد، وہ پیدا کیا گیا، یہ فعل مجہول ہے۔ جب ورب ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، ایسے ہی آپ لوگ گرامر پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ یہ سب آگے آئے گا۔ تو ایک ہوتا ہے فعل معروف، مطلب اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے، اور فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے کہ اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے، سبجیکٹ ہی کے بارے میں کچھ بات ہوتی ہے۔ نہیں پیدا کیا گیا اس کو، اور یلد مطلب نہیں پیدا کیا اس نے۔ یلد میں اور یولد میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یلد میں کیا تھا؟ یلد اور یولد میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یلد میں کیا تھا؟ یلد میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں ہے کہ نہیں اس نے پیدا کیا، اور یولد میں کیا ہے کہ نہیں وہ پیدا ہوا، یعنی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، ولم اور، وا مطلب اور، لم نہ ہی اس کو پیدا کیا گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور نہیں
اس کو پیدا کیا گیا. اس کو کہاں سے آیا یہ اس میں چھپا ہوا ہے. پہلے جب پڑھیں گے ورب تو انشاءاللہ یہ سب بہت ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ بتائیں گے. اس کو پیدا کیا گیا, نہ ہی اس کو پیدا کیا گیا. ولم, اور پھر یہاں وا ہے, یہ الگ ہے. دیکھیں وا سب میں الگ الگ ہوتا ہے, لکھا جاتا ہے جوڑ کر کے الگ بات ہے, لیکن وا کہیں کہیں ایسا نہیں ہے, کہیں کہیں ہو سکتا ہے وا جوڑ کے ہی کوئی لفظ بن رہا ہے. جیسے ولد, ولد بولتے ہیں نا, ولد, ولد مطلب لڑکا, یہاں وا الگ نہیں ہے, یہ مل کر کے ہے ولدن, ولدن مطلب لڑکا. یہاں لکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں, لیکن اس کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو ہے تو یہ اس سے ملا ہوا ہے, یہ الگ چیز ہے. اور لم مطلب نہیں, جیسا کہ میں نے بھی بتایا, اور نہ ہی یکن جو ہے یہ ہوگا, ہے سب کے معنی میں آتا ہے, اور نہ ہی ہے یا ہوگا دونوں آ سکتا ہے, دونوں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں ہے کے معنی میں ہے, یہاں ہے کے معنی میں. اور نہ ہی ہے لہو, اس کا, لہو مطلب اس کا, اور نہ ہی ہے اس کا یا اس کے, اس کا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے برابر. کفو مطلب ہوتا ہے برابر. کوئی, اور نہیں ہے, اور نہ ہی ہوگا یا ہے اس کے برابر کوئی. احد مطلب کوئی بھی ہوتا ہے. ابھی آپ کہیں گے, ابھی آپ نے بتایا قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, یہاں کوئی بتا رہے ہیں, تو احد کا مطلب کوئی بھی ہوتا ہے, احد کا مطلب ایک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں کوئی بولنا ہے کہ کل احد, کہہ دو کسی سے, کل احد مطلب کسی سے کہہ دو, ایسے عربی ہم لوگ بولتے ہیں. اب ہمیں بولنا ہے کہ جاؤ کسی, اتنے لوگ ہیں نا, کسی سے یہ بات کہہ دو, تو اس کو عربی میں ہم کیسے کہیں گے, اذهب قل لاحد, جاؤ جا کر کسی سے بول دو. تو احد ہی بولا جاتا ہے, کوئی کے لیے بھی احد آتا ہے, اور ایک کے لیے بھی, سنگل کے لیے بھی احد آتا ہے. یونیک, اللہ یونیک ہے. اللہ احد مطلب اللہ یہ بالکل سیپریٹ الگ ہے, تو احد. تو کیا ہو گیا اس کا مطلب, ولم, اور نہیں اس کو پیدا کیا گیا, یہ اتنا ہو گیا. ٹھیک ہے, ولم, اور نہ ہی یکن ہوگا یا ہے اس کے برابر کوئی. ٹھیک ہے, یہ سورہ اخلاص کا الحمدللہ مکمل ہوا. اب ہم جو ہے سورہ لہب کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. اب ہم سورہ لہب شروع کرتے ہیں. سورہ لہب کیا ہے, یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کے نام پر یہ سورہ ہے. اور یہ جو چچا تھے بہت زیادہ ظالم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نفرت کرنے والے. اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ, یعنی ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اور محمد اللہ کے رسول ہیں, یعنی اپنے آپ کو رسول کہا, تب سے یہ ان کے دشمن ہو گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وحی کا سلسلہ بن گیا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اب سمجھائیے, آس پاس پڑوس کے اور جو بھی اقربا ہیں آپ کے قریبی ہیں ان کو آپ سمجھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا پہاڑی, جو کہ بہت مشہور پہاڑی, اور حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے, وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں, چکر لگاتے ہیں. تو صفا جو ہے اس پہاڑی پر آپ چڑھیں. اس زمانے میں بڑی پہاڑی تھی, اب تو وہ پہاڑی بہت چھوٹی ہو گئی ہے, بلکہ ایک طریقے سے پہاڑ ہے ہی نہیں, بس تھوڑا سا حصہ نیچے دکھائی دیتا ہے گراؤنڈ فلور پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھیں, اور اس کے بعد کہا, سارے لوگوں کو اکٹھا کیا, یا صباحا, یا صباحا کی آواز لگائی. یا صباحا کیا ہے, ایک طریقے سے الارم ہے. جب کچھ ہوتا تھا, کوئی خطرہ ہوتا تھا شہر کو, مکہ کو, تو اسی پہاڑی پر لوگ چڑھ کر آواز لگاتے تھے, اور سب اکٹھا ہو جاتے تھے کہ لگتا ہے کوئی بات ہے, کوئی الارم ہے یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی تو سب اکٹھا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ تم مجھے کیسا جانتے ہو, کیسا مانتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کو امین مانتے ہیں, امانت دار مانتے ہیں, ہم آپ کو صادق مانتے ہیں, سچا مانتے ہیں, کبھی ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, کبھی ہم نے آپ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب لوگ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر میں بولوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے گھڑ سوار لوگ ہیں، وہ اس بستی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ جھوٹ بولیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، جیسے ہی یہ بات سنی سب دشمن ہو گئے، اس میں ابو لہب بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ انہوں نے کیا کہا کہ تبًا لک الہٰذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو اسی کے جواب میں ایک طریقے سے نازل کیا، اور یہ سورہ اسی کے تعلق سے ہے، اور اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، اور یہ لوگ بہت خوبصورت تھے۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، لہب ہے نا یہ لفظ، یہ لہب اس کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، اور یہ شعلہ جو ہے اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ انگار کے طرح، جیسے انگارہ ہوتا ہے دم سرخ، ویسے اس کا چہرہ تھا، اور اس کی بیوی کا نام بھی ام جمیل۔ تو لیکن دونوں بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا، آپ نے تو صبر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن کھول کر کے بیٹھا کیجیے، جب آپ لوگ قرآن ورڈ ٹو ورڈ جب سیکھ رہے ہوں تو قرآن کھول کر کے بیٹھا کیجیے، دیکھا کیجیے کیسے لکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی میں زبر زیر پیش نہیں لگاتا ہوں جلدی میں، تو آپ اس میں دیکھ لیجیے، اور اصل مطلب سمجھنا ہے، ورڈ میننگ سمجھنا ہے۔ تبت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی پاسٹ ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہو گئے۔ یدا اصل میں کیا ہے؟ ید کے معنی ہوتا ہے ہاتھ، یدن مطلب ہوتا ہے ہینڈ، ہاتھ، اور اس کی تسنیہ یعنی دو، ایک نمبر ہے، اس کو دو لوگوں کے لیے بیان کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ایسے آتا ہے، یہ آپ لوگ گرامر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یدانی مطلب ٹو ہینڈ، یدانی مطلب ٹو ہینڈ۔ اب چونکہ اس میں اضافت ہے، آپ نے مضاف الیہ پڑھا ہے، لہب کے ابا کے ہاتھ، یہ دیکھو مضاف الیہ مضاف کی یہاں جو ہے مثال آپ کو مل رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، لیکچر جو میں نے دیا تھا اس کو ضرور پڑھیے، جو گرامر اس میں ذرا مسٹیک ہوئی تھی، پھر میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا کہ اس کو پھر سے دیکھ لیجیے گا۔ الحمدللہ وہ ویڈیو بہت صحیح ہے، اچھا ہے سمجھنے کے لیے۔ لہب کے ابا، ابو لہب مطلب کیا ہے؟ لہب کے ابا۔ عرب کے لوگ کیا ہے اپنے اولاد کے نام پر نام رکھتے تھے، جیسے اس کا نام نہیں لے، ہم لوگ کیا جیسے ہے نا کسی دوست کو بلانا ہوگا تو اس کا نام لے کے بلائیں گے اگر بڑا ہے تو بھی، لیکن عرب میں کیا ہے اس کے بڑے بیٹے کے نام کے آگے ابو لگا دیں گے۔ جیسے کسی کا نام ہے مان لیجئے احمد، کسی کا نام ہے احمد، اور اب اس کے باپ کو بلانا ہے تو ابو احمد کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ابو احمد، یعنی احمد کے ابا، احمد کے ابا کہیں گے۔ تو یہی لہب کے ابا، مطلب یہ نہیں ہے کہ لہب اس کے بیٹے کا نام تھا، نہیں، بلکہ اتنا شعلوں والا تھا کہ اتنا زیادہ اس کا چہرہ یعنی کہ انگار کی طرح تھا کہ اس کو ابو لہب کہنے لگے لوگ، یعنی شعلے والا یعنی انگار والا۔ تو کبھی کبھی ابو کنیت کے لیے، کنیت مطلب کیا میں نے بتایا نا ابھی کہ بیٹے کے نام کے آگے ابو لگا دیا، اسے کنیت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اس لیے ابو لگایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس لیے ابو نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس کی خاصیت کچھ ہے تو اس کے آگے ابو لگا دیا جائے گا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک مطلب مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کے بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو، یعنی مٹی والے۔ تو کبھی کبھی ابو کنیت کی وجہ سے نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی ابو جو ہے وہ اس کے اندر کچھ خاصیت پائی جاتی ہے، اس لیے لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں ابو سے ابھی ہو گیا، یہ گرامر ہے، ایسی گرامر یہاں پہ فٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی ہو رہا ہے، وہ ابھی آپ مت جانیے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے گرامر میں جب آئے گا تب۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ، یہ صرف مضاف الیہ، اور یہ مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، اسی لیے اس پہ دیکھیں زبر آ گیا، لیکن اس پر دیکھ رہے ہیں ابھی ایسا ہی ہے نا، لہبی، اور اس پر صرف زیر آئے، تو چونکہ ال نہیں لگا ہے اس لیے یہاں دو زیر آ گیا، مضاف الیہ۔ تو ید مانے ہینڈ، یدان مطلب دو ہاتھ۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب مضاف الیہ اور مضاف ملتا ہے، چونکہ یہ مضاف الیہ ہے کہ نہیں ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کے لیے یہ مضاف بھی ہے،
لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ جب بنتا ہے اور مضاف کی حیثیت سے، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ ہٹ جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. جب تثنیہ آپ لوگ پڑھیں گے نا، یعنی دو سنگولر پلورل وہ سب جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو بتائیں گے. ید ہو گیا، نون جو ہے گر جاتا ہے، نون ختم ہو جاتا ہے. یدا، یدا رہ جائے گا، نون جو ہے گر جائے گا. الف رہے گا، الف نہیں ختم ہوگا، الف رہے گا. یدا، تبت یدا ابی لہب و تب. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب یہاں کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ. ابھی مطلب باپ میں نے بتایا تھا لہب. اب یہاں ہم دونوں کا ایک ساتھ ترجمہ کریں گے، کیونکہ یہاں ابا کے معنی میں یہ ہے نہیں، تو اس لیے ہم باپ کے معنی میں ہے نہیں، یہ لہب کے ابا ہے نہیں، تو ہم ابو لہب لکھ لیں گے ڈائریکٹ. ابو لہب. ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے. ابو لہب کے، یہاں کے آ جائے گا. کیوں کے آئے گا؟ کیونکہ یہ بہرحال مضاف ہے اور یہ دونوں مل کر کے مضاف الیہ تو بن ہی جا رہا ہے اس کا. یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یہاں کے کا معنی آ گیا. ہلاک ہو جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. وتب، وا مطلب اور، بار بار آ رہا ہے وا، سمجھ جائیے. ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے. ہلاک ہو جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وتب، وہ ہلاک ہو گیا، یعنی وہ بنفس ہی خود سے ہلاک، صرف ہاتھ نہیں بلکہ وہ خود ہلاک ہو گیا، پورا مکمل ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما مطلب نہیں، نہیں. اغنا مطلب ہوتا ہے کام آنا، فائدہ ہونا. نہیں کام آیا، کام آیا یا کام آئے. انہو، اس کو. ان مطلب میں نے بتایا ہے، ان کا مطلب، ان کا مطلب کو بھی ہو سکتا ہے، ان کا مطلب سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مطلب ہو سکتا ہے ان. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہے؟ ما اگنا، نہیں کام آیا اس کو. یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو. اس میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہ ہا جو ہے، یہ ہا جو ہے پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. یہ ہا جو ہے ناؤن کی جگہ استعمال ہوا ہے. کس کا ناؤن ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ابو لہب کے لیے. اس کے لیے یہاں ہو آیا ہے. ٹھیک ہے. ما اغنا عنہ مالہ. اب یہ دیکھیے یہاں اتنا پورشن جو ہے یہ الگ ہے. یہ مالہ میں مال پلس ہو، ہا الٹا پیش ہو، یہ ملا ہوا ہے. تو مال مطلب مال، ہو مطلب اس کا. اس کو نہیں کام آیا، اس کو اس کا مال. مال یعنی مال دولت. نہیں کام آیا اس کو اس کا مال. وا مطلب اور. ماں کسب، ماں مطلب یہاں جو ہے. ٹھیک ہے. یہی تھوڑا ترجمہ میں سمجھنا چاہیے. ماں مطلب کہاں نہیں ہے، کہاں جو ہے، وہ سب سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے. سیاق و سباق مطلب ہوتا ہے سینٹینس سے سمجھ میں آتا ہے. اور جو کسبہ، کسبہ اصل میں کسبہ ہے، یہ فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ورب ہے. جو کمایا اس نے، جو کمایا. نہیں کام آیا اس کو اس کا مال. اور جو کمایا، کس نے کمایا؟ اس نے. اصل میں کسبہ میں ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہوا کسبہ. ابھی فعل میں انشاءاللہ سب آپ کو سمجھ میں آئے گا جب فعل پڑھائیں گے تب. کسبہ، ہوا کسبہ. اور جو اس نے کمایا، تو یہاں اس نے ہم بڑھا دیں گے، اور جو اس نے کمایا. سمجھ میں آ گیا؟ پھر سے ویڈیو ریپیٹ کر کے اچھے سے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. بہت کمایا، بہت کچھ کیا، دنیا میں سب رہ جاتا ہے. لوگ نہ دین کی طرف آتے ہیں، نہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر لبیک کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے چلے جاتے ہیں. آخر ابو لہب کے ساتھ بھی وہی ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب اس کے بعد ہے سیصلا. سیصلا، اس کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں سیصلا. عورتیں بہت زیادہ یہ پڑھتی ہیں، یہ ایک دم غلط. یہ دیکھیے ایسے لکھا ہوا ہے سیصلا. کیا ہو جائے گا؟
सयस्ला, सयस्ला, सयस्ला नहीं, यहां तजदीद अगर होती तब कहते हैं आप सयस्ला, यहां तजदीद थोड़ी नहीं है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, ठीक है। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अब इतना समझ लीजिए, सयस्ला अनकरीब जाएगा, सा सीन जबर सा जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर जो वर्ब है अरबी की जो प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ब होती है, क्रिया होती है, फेल जिसे कहते हैं, उसके आगे आता है अनकरीब के माने में आने की। जैसे यसला मतलब जाएगा, सिर्फ इतना अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यसला, यसला मतलब जाएगा। और सयस्ला मतलब क्या हो गया, अनकरीब जाएगा, मतलब बहुत जल्द जाएगा, ठीक है। तो सीन का मतलब क्या होगा, सयस्ला पुराना मिला करके क्या बोलेंगे, अनकरीब, अनकरीब ही वो जाएगा, नारन कहाँ जाएगा, आग, नार आग को कहते हैं, जहन्नम की आग को नार कहते हैं। ज़ाता लहब मतलब शोला, आग कैसी है, वाली, वाली वाला दोनों बोलते हैं, यहां वाली सही रहेगा, शोलों, अनकरीब वो जाएगा आग में, यहां में नहीं आया लेकिन में तर्जुमा करेंगे, नारन आग में, ज़ात लहब कैसी आग है वो, शोलों वाली। इस आग की जो है यहां खासियत बताई जा रही है, ये कैसी आग होगी, नारन ज़ात लहब, ये यहाँ खासियत बताई जा रही है कि आग कैसी होगी, शोलों वाली आग होगी। वम्रअतुहु, अच्छा बहुत सारे लोग जो है औरतें और मर्द लड़के पढ़ते हैं वम्रअतुहु, देखिए ये अलिफ पर जबर नहीं, आप कुरान में देख लीजिए, वम्रअतुहु नहीं है, वम्रअतुहु, वम्रअतुहु, तो इसका ख्याल रहे, वम्रअतुहु है ये, वम्रअतुहु बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, वम्रअतुहु हम्मालतल, हम्मालतल हतब, मतलब क्या है, और उसकी औरत भी जाएगी, मतलब सयस्ला में पहले इसको बोल दिया गया, फिर वाह बोल करके इसकी औरत को भी ले लिया गया, वाह मतलब और, वाह मतलब और, ये वाह का मतलब हो गया और, असल में है क्या है ये देखिए, जोड़ेंगे ऐसे, वाह प्लस इमराअतुहु, ऐसे है, इमराअतुहु असल में ऐसे है, जब मिलाते हैं तो ये अलिफ का जो जेर है ये खत्म हो जाता है, ये वाव से डायरेक्ट मिला देंगे, तो इस तरह बन गया ये राइटिंग का कायदा है, अरबी राइटिंग का कायदा है। तो वम्रअतुहु और उसकी बीवी, इमरा मतलब बीवी, हु मतलब उसकी, और उसकी बीवी, उसकी का तर्जुमा कहाँ से हुआ, हु से हुआ, और इमराअतुहु मतलब बीवी, क्योंकि वाह लगा इसलिए वाव को मीम से मिलाया, वम्रअतुहु और उसकी बीवी, तो यहाँ देखिए और पहले कर दिया मैंने तर्जुमा, फिर उसकी बीवी, हम्मालतल हतब उठाने वाली, हम्माल बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम्माल नहीं बोलते, हम्माल मतलब बोझ उठाने वाला, तो हम्माला ये मोन्नस है, हम्माल ये मर्द के लिए मेल, और हम्माला ये फीमेल के लिए, ता लग गया तो फीमेल हो गया, हम्माल मतलब उठाने वाला, हम्माला मतलब उठाने वाली, तो हम्मालतल हतब उठाने वाली, उठाने वाली, क्या उठाने वाली, हतब लकड़ियां, लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसे हतब कहते हैं, लकड़ी का ढेर, वो उठाती थी। असल में बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि मुमकिन है कि वो ये काम करती थी, जंगलों से लकड़ियाँ लाती थी और उसका यूज़ करती थी, ज़्यादा ये काम करती थी, इसलिए इसकी ये सिफत यहाँ बयान की गई है कि वो लकड़ियाँ उठाने वाली, जो उसकी बीवी है जो लकड़ियाँ उठाती है, जिस जिस वजह से वो मशहूर हो गई है, वही बीवी, यानी कोई और नहीं बल्कि वही बीवी, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसका बिल्कुल आखिरी पोर्शन, दिल लगा करके पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, इंशाल्लाह सब धीरे धीरे आएगा, नहीं पढ़ेंगे छोड़ देंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर है फी जी दिहा हबलुम मिम मसद, ठीक है। फी मतलब में,
یہ بھی بتا چکے ہیں کئی بار. میں اصل میں جید ہے. جید مطلب ہوتا ہے گلا. یہ اس کو جید بولتے ہیں. ہاں مطلب اس کی. یہ میں نے بتایا تھا نا کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا بتایا تھا نا. تو ہوا کے لیے ضمیر جو آتی ہے وہ ہو آتی ہے. کبھی الٹا پیش یا سیدھا پیش دونوں آ سکتا ہے. اور ہیا کے لیے ہا آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فیمیل کے لیے ہا آتا ہے اور میل کے لیے ہو آتی ہے. تو ابھی ومراتہ کر کے تھا نا، تو وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ ابو لہب کے لیے. اب یہاں جو ہا استعمال ہوا یہ پروناؤن ہے. یہ ضمیر اسے بولتے ہیں عربی میں. ضمیر یعنی پروناؤن. یہ استعمال ہوا ہے کس کے لیے؟ اس کی بیوی کے لیے. تو اس لیے ہا یہاں ہے. میں گلے اس کے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے گلے میں. حبلم، حبل مطلب ہوتا ہے رسی. من مطلب سے ہوتا ہے. من مطلب سے ہوتا ہے لیکن یہاں کے معنی میں یا کی کے معنی میں. مسد مطلب بٹی ہوئی. بٹی ہوئی مطلب جانتے ہیں جیسے رسی ہوتی ہے بل کھائی ہوئی ہوتی ہے نا. 2-3 رسی کو مل کر کے اس کو کرتے ہیں تاکہ رسی مضبوط ہو جائے. عام طور پہ رسی ایسی ہی ہوتی ہے. 2-3 اس میں جو ہے جوڑ کر کے بانٹا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی. کہا اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی یعنی قیامت کے دن. مفسرین کہتے ہیں یعنی قرآن کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ قیامت کے دن جو اس کو توق پہنایا جائے گا. توق بھی قیامت کے دن کے عذاب میں سے ایک عذاب کیا ہے؟ توق، یعنی گلے میں پہنایا جائے گا. تو جب پہنایا جائے گا گلے میں تو اس کو بٹی ہوئی رسی پہنائی جائے گی. مطلب اتنا سخت عذاب. بہت پریشان کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عورت. بہت. کبھی جادوگر بولتی تھی، کبھی ساحر بولتی تھی، الٹی سیدھے الفاظ بھی بولتے تھے. راستے میں کانٹے بچھا دینا، راستے میں جو ہے تو کچڑا وغیرہ پھینک دینا. یہ سب بہت تھا اس کے اندر. فی جیدہا حبل من مسد. اس کے گلے میں. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا میں گلے اس کے رسی کی بٹی ہوئی. اب اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے گلے میں حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی ہے. یہاں کی جو ہے کی ہم نے ترجمہ کیا ہے لیکن یہ ہوئی جو ہے یہی کافی ہے. اس لیے کی کا استعمال کرنا ضروری نہیں. میں نے بتایا ہے آپ کو کہ دیکھیے حرف جو ہوتا ہے یعنی پارٹیکلز جیسے الا، من، ان، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ترجمہ جو ہے بدلتا رہتا ہے. یہ پارٹیکلز ہیں، حروف جسے کہتے ہیں. حروف یا حرف. اس کا بدلتا رہتا ہے. جیسا ہوتا ہے ویسی سیٹنگ کر دیا جاتا ہے ساتھ میں. تو رسی بٹی ہوئی. اب یہ من اس کے ساتھ مل گیا یہی کافی ہے. اس کا الگ سے ترجمہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فی جیدہا حبل من مسد. کی اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا لیکن وہ ضروری نہیں ہے. بٹی من مسد کا پورا مطلب ہو گیا بٹی ہوئی رسی کو. بٹی من مسد حبل یعنی رسی. کیسی رسی؟ بٹی ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے آپ کو. میں آپ کو پھر سے بتا دے رہا ہوں، اس پہ آپ کنفیوز مت ہوئیے. یہ بالکل واضح ہے کہ یہ اپنے حساب سے سیٹ ہو جاتا ہے. جو حروف ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے سیٹ. کبھی کی اس کا مطلب ہے، کبھی سے بھی مطلب ہو جائے گا اس کا. کبھی جو ہے تو میں مطلب بھی ہو جائے گا. حالانکہ فی مطلب میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی من مطلب میں ہو جائے گا. یہ بدلتا رہتا ہے. اس کا جیسا جملہ ویسی سیٹنگ استعمال ہو جاتا ہے. اب آپ انگلش میں بھی دیکھیں نا، بہت سارے ایسے الفاظ، ایسے حروف آتے ہیں. ایسے حروف آتے ہیں. کبھی وتھ آئے گا ساتھ کے لیے، کبھی وتھ آئے گا کسی اور چیز کے لیے. اس طرح کی چیزیں ہر لینگویج میں اس کی گنجائش ہے. تو بہرحال الحمدللہ سورہ اخلاص اور سورہ لہب دونوں ہو گیا. آپ اس کو ریپیٹ کر کے پھر سے دیکھیے، اچھے سے اس کا ترجمہ سمجھیے، تفسیر سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.